بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں درود شریف کی فضیلت اور درود شریف کی برکات یہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو کو سن کر آپ کے دل کے اندر درود شریف پڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا، اور آخر میں درود شریف کون سا پڑھنا چاہیے، کون سا بہتر ہے، اس بارے میں بھی بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی بہت زیادہ احادیث میں فضیلت آئی ہے، تو ویڈیو کے کونے پر اوپر آپ کو آئی بٹن میں اور ویڈیو کا لنک مل جائے گا، تو وہاں جا کر آپ سورۃ الکہف کی فضیلت وہ بھی سن سکتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کتب احادیث میں درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرما رہے ہیں، اور جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن اتنا زیادہ نبی کے قریب ہوگا، اتنا زیادہ نبی کے بالکل قریب ہوگا جو شخص جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے۔ آج کوئی شخص یا کوئی خطیب، کوئی مقرر بیان کرتا ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خطیب کے قریب جا کر بیٹھوں، اس کے نزدیک جا کر بیٹھوں تاکہ مجھے فائدہ حاصل ہو، برکات حاصل ہوں، اس کا چہرہ دیکھوں۔ تو جو متقی پرہیزگار خطیب ہوگا، مقرر ہوگا، بزرگ ہوگا، اس کا چہرہ دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ تو جو شخص نبی پر جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھ پر درود پڑھتا تھا، جو کثرت سے درود پڑھتا تھا، اور نبی فرمائیں گے کہ اس شخص کو ادھر میرے پاس لے آؤ۔ اس کو بلا کر نبی کے پاس لایا جائے گا، نبی اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نبی کی سفارش سے اس شخص کو بخش کر جنت میں بھیج دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کثرت سے، سوتے جاگتے، ہر وقت جو ہے درود پڑھتے رہیں، درود زبان پر جاری ہو، تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر آپ مشکلات کا شکار ہیں، آپ کی مشکلات بھی حل ہوں گی۔ اگر آپ پریشان رہتے ہیں، انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ درود شریف کثرت سے پڑھو، وہ شخص نبی کے اتنا زیادہ قریب ہوگا جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنی دعاؤں کے اندر درود شریف کو پڑھا کرو، دعا کے شروع میں، دعا کے آخر میں، اگر ہو سکے تو دعا کے درمیان میں درود شریف پڑھیں، اس سے دعا بھی قبول ہوگی۔ اور اگر دعاؤں کے اندر درود شریف پڑھا جائے اور کسی نے آمین کہہ دیا، تو درود شریف پڑھنے پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ اس بندے کی آمین اور فرشتوں کی آمین آپس میں مل جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے، اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو دعاؤں میں بھی درود شریف پڑھا کریں۔ ایک صحابی تھے، وہ نبی سے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ دعاؤں میں درود کتنا پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اول آخر دعا کے درود شریف پڑھا کرو۔ تو اس صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میں اپنی پوری دعا میں درود شریف پڑھوں اور کچھ نہ پڑھوں اور کچھ نہ مانگوں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو حاجتیں ہیں وہ بھی پوری فرمائیں گے، اور جو آپ نہیں مانگنا چاہتے، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو دعا میں درود شریف پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر اور کچھ نہ مانگے، دعا میں صرف درود ہی پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی سارے مسائل حل فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے
کہ جو ہمیں عبادت کا حکم دیتا ہے خود عبادت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے خود نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ قربانی کا حکم دیتا ہے خود قربانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حج کرنے کا حکم دیتا ہے خود حج نہیں کرتا۔ لیکن جب درود شریف کی باری آتی ہے، درود شریف وہ واحد عبادت ہے کہ رب العالمین خود بھی درود پڑھتا ہے اور بندے کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ تو سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو درود شریف نبی پر کثرت سے پڑھنا چاہیے، جمعہ والے دن تو کثرت ہونی چاہیے، عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کسی دن کا محتاج نہیں ہے، اس لیے روزانہ درود شریف جتنا ہو سکے پڑھا کریں، اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور درود شریف کون سا پڑھنا چاہیے، اس کے لیے مختلف صیغے ہیں۔ چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بڑا درود شریف درود ابراہیمی، اس کے پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، اگر یہ پڑھ سکیں تو یہ پڑھیں، کیونکہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز کے اندر جو درود پڑھا جاتا ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اگر یہ پڑھ سکے تو یہ پڑھیں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے درود شریف ہیں، بہت سارے صیغے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہیں جیسے اللہم صلی علی محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مختلف صیغے، مختلف درود شریف ہیں، جو آپ پڑھنا چاہیں وہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔